حسین صاحب میرے بہت پیارے بھائی، اور طارق بھائی کا میرا ساتھ اگر میں پیچھے کی طرف چلی جاؤں تو نو ایگزیجریشن میرا خیال ہے 19 سال تو ضرور ہو گئے ہیں۔ طارق میاں السلام علیکم، پپو بھائی کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ ابھی تو کونے میں چھپ کے لگ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ بولتی رہے، میں سنتا رہا۔ میں صدقے چلی جاؤں، مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک شخص نے کال کیا، یہ آج سے 18-19 سال پرانی بات ہے۔ جب اس شخص نے مجھے کال کیا تو انہوں نے اپنا نام پپو بھائی کرایا، تو میں نے کہا طارق بھائی پپو بھائی آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ پھر طارق بھائی اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور پھر ہمارا بڑا پیارا ساتھ گزرا۔ بہت شکریہ طارق بھائی فار بینگ ود اس۔ تھینک یو، میرا ساتھ بھی بہت اچھا گزرا آپ ابھی کے بھی ساتھ، گزر رہا ہے اور ابھی بھی گزر رہا ہے آخر وقت تک انشاءاللہ۔ زندگی دے، اللہ زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت تندرستی دے۔ طارق بھائی آج جس شخصیت سے آپ میری ملاقات کروانے لگے ہیں، جن سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں، گو کہ ان سے بہت پہلے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایسا گرا زمین پہ کہ میرا سارا دماغ کا جو سسٹم تھا نا وہ ہل کے رہ گیا، تو میں ان گھن چکروں میں سے گزری ہوں۔ مگر جناب تنویر سلطان آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان ایئر فورس سے آپ نے اپنی تربیت سٹارٹ کی، اور آج جب میں تقریباً 1 گھنٹے کی میری گفتگو ان کے ساتھ رہی، آپ یقین کیجئے گا جسے کہتے ہیں نا کہ انسان اس گفتگو کے سحر میں، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق بات کی ان کے حوالے کے ساتھ کوٹ ان کوٹس میں، تو انہی کے ورڈز میں کوٹ کیا، اور اگر کہیں ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کیا تو وہاں بھی آپ نے تشریف فرمائی، مگر کہیں نہیں کہا کہ باوثوق ذرائع کہیں نہیں کہا، انہوں نے اپنے ذاتی مشاہدے کا زیادہ تر ذکر کیا۔ جناب تنویر سلطان آوان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم عارف بھائی، بہت مہربانی۔ آنیسٹ ٹو گاڈ، میں مطلب جسے کہتے ہیں بعض لوگوں سے جو ملاقات ہے، اور میرے بارے میں جو اور 770 کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان آرمی، جس سے بھی ریسنٹلی پاکستان ایئر فورس نے ہمیں جتنا تعاون دیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، سیلاب کے دنوں میں جتنا سامان یہاں سے گیا پی آئی اے لے کے گئی، اور پاکستان ایئر فورس نے اس کو وی کاؤنٹ آن دیم۔ بالکل۔ میں جب جناب تنویر سلطان آوان صاحب کے بارے میں بات کرتی ہوں تو انہوں نے پاکستان میں بی ایس سی پاکستان ایئر فورس کالج سے انہوں نے کی تھی، سرگودا سے، اس کے بعد کمیشنڈ پاکستان ایئر فورس میں آفیسر بھی رہے، اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لی، نیشنل سیکیورٹی اینڈ ورک شاپس پہ آپ نے کام کیا، آج تک آپ کام کر رہے ہیں، بہت نالج ہے۔ سر میں خوش آمدید کہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلیسنگ ان ڈسگائز۔ میں ابھی کل ہی کہہ رہی تھی وی آر ہیومن بینگز، وی ڈو مسٹیکس، مگر اللہ کا شکر ہے کہیں نہ کہیں سے لائٹ مل ضرور جایا کرتی ہے جو ہمیں سیدھے رستے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان آرمی کا، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے تو خود پاکستان آرمی کو ہمیشہ سے سلام کرتے ہوئے اور اپنا بہترین ادارہ تصور کرتے ہوئے گزارا، اگر کبھی ایک شخص کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ ہم ایکویژن ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ایکویژن کی گراؤنڈ کے اوپر، مگر میری پاکستان آرمی جتنے لوگوں نے شہادتیں دیں، مائیں آج بھی اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجتی ہیں، وی آر پراؤڈ آف دیم، ڈیفینیٹلی پراؤڈ آف دیم، بٹ وی آر ہیومن بینگز، غلطیاں ہوا کرتی ہوتی ہیں، ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ سر پاکستان کے بارے میں، اور میرا دل چاہتا ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ یہ سیریز پروگرامز کیوں نہیں چاہیے، میں کم اب اس کے بعد کہوں گی، میں آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ نے بہت پڑھا، یس وی ڈڈ کور کہ قائد اعظم محمد علی جناح، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہسٹری فاتح لکھتے ہیں، یہ صرف ہماری نہیں دنیا کی پرابلم ہے کہ تاریخ فاتح لکھتے ہیں، فاتح سے مراد طاقتور، اور طاقتور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تاریخ میں رد و بدل بھی کر دیا کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک، ابہام بھی پیدا ہوتا ہے اس سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے میں جو رول اختیار کیا، اور جو پاکستان وہ چاہتے تھے، اس پاکستان میں ان کے ساتھ کرسچنز بھی کھڑے تھے، ان کے ساتھ ہندوز بھی کھڑے تھے، ان کے ساتھ جاگیردار بھی کھڑے تھے، تمام لوگ ان کے ساتھ اس کاز میں تھے، اور ویری آرگنائزڈ وے میں لوگ ان کے ساتھ چلے تھے، یعنی ہجوم بے قرار نہیں تھا۔ کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟
جی کو بہت شکریہ عارفہ بہن، بہت مہربانی، بہت نوازش، آپ نے موقع دیا پروگرام کا، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. کوئی شک نہیں جی، جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان سے نہیں جدا کر سکتے. ان کا ذکر بہرحال ہر صورت میں ہوتا ہے، اور انہوں نے پاکستان تو بنایا ہی، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن لیڈرشپ کی ایک ایسی مثال اور ایسی ایک ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے، اور ایک ایسا سٹینڈرڈ اور ایک ایسا بیرومیٹر، ایک ایسا معیار ہمارے لیے چھوڑ گئے کہ جس پہ نیچرلی اس معیار تک پہنچنا تو بہت مشکل تھا، اور انفارچونیٹلی ابھی بھی ہم وی آر ٹاسنگ اینڈ ٹرننگ ٹو اچیو دیٹ. تو بہرحال کوشش رہے گی. پاکستان کے اس 70-72 سال کے سفر میں مشکلات بھی بہت ہیں، اور پاکستان کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اپنی مینجمنٹ، ہماری نالائکیاں، ہماری کوتاہیاں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک گزارش صاحب سے ضرور کروں گا کہ ہم بعض اوقات بہت پیسمسٹک ہو جاتے ہیں اباؤٹ پاکستان بات گفتگو کرتے ہوئے. ہمیں اس کو تھوڑا سا حقیقت کے پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے. پاکستان کا بننا اور پاکستان کے بننے میں پاکستان کے مسائل کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. پاکستان کے بہت چیلنجز تھے جی، دونوں داخلائی اور خارجائی، جو معمولی نہیں تھے. مثال کے طور پہ میں ایک ہی اگر آپ سے گزارش کروں، آپ کا وقت یہاں پہ مختصر ہے، کہ برصغیر ہندوستان کی اگر 1000 سال سے زیادہ کی آپ تاریخ لے لیں تو 90% سے زیادہ جو انویژنز ہوئی تھی برصغیر ہندوستان میں وہ نارتھ سے ہوئی تھیں، خیبر پاس، بولان پاس. اب جب ہندوستان سے پارٹیشن کے بعد پاکستان بن گیا تو وہ بلنٹ ہم پہ آ گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، اتفاقی یہ بات ہے کہ پاکستان کا بننا، جنگ عظیم کا 2 ختم ہونا، اس وقت کا نیو ورلڈ آرڈر آنا، اس کا اب نئی ایمرجنگ جو پارس تھیں، پہلے فرینچ اور برٹش دے ور دا کلونیل پارس، اس سے یہ پاور پیراڈائم شفٹ ہوا ٹو کیپٹلزم اینڈ کمیونزم. جو کیپٹلزم کا رول ہے وہ آپ سمجھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے لے لیا ہے. جو کمیونزم کا تھی، یہ دنیا کے 2 بلاکس بن گئے. ان بلاکس میں جغرافیائی لوکیشن پہ جہاں پہ پاکستان کا قیام ہے، وہ پاکستان ان چیلنجز کو اسکیپ نہیں تھا کر سکتا. اور آپ کے سامنے میں 5-6 جو تاریخ کے ادوار کے کی ایونٹس ہیں. جنگ عظیم 2 کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان کو سیٹو سینٹو کسی ایک بلاک میں تو جانا تھا، ہماری آپشن تھی، اور یہ قائد اعظم جناح، میں ریکارڈ کی اس کے لیے کہتا ہوں، قائد اعظم جناح کی الیکٹیو چوائس تھی کہ ہم نے اس بلاک میں جانا ہے. یہ تیسری غالباً جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ڈیسیژن ہوا تھا. اس کے بعد ہمارا نیچرلی چونکہ کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ زیادہ الائنس رہا، جس کو ہیڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کیا، ان کے ساتھ ویریس ہمارے پروگرامز رہے، سیٹو سینٹو، U2 آپریشن. یہ سارے چیلنجز تھے جس سے پاکستان اسکیپ نہیں تھا کر سکتا. اور جب آپ کسی بلاک کو جوائن کرتے ہیں تو اس کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. اب اس وقت کا اگر آپ دیکھ لیجئے ارلی 60s کا U2 آپریشن، ہم روس کے گھر مطلب ان کے گھر میں گھس کے پاکستان کی کنائونس سے ان کی جاسوسی، آپ کو سارا پتہ ہے آپریشنز کا. اس کے بعد سوویٹ افغان وار، اس کے بعد لیٹسٹ از آپریشن انڈیورنس فریڈم. پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز تھے. اور جب ہم پاکستان کے بعض اوقات ہم ناامیدی کی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب میں کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے کہوں گا، پاکستان نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ہم نے سروائیو کیا. یہ پاکستان کی ریزیلینس ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کی سروائیول کی بات کرتے ہیں تو میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک کو اس قسم کے چیلنجز سے نہیں گزرنا پڑا جس قسم کے چیلنجز سے پاکستان کو گزرنا پڑا. صحیح. اور ہم نے سروائیو کیا، اور یہ پاکستانی قوم کی برداشت ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کتنا بڑا المیہ تھا یہ فلڈ. ابھی آپ دیکھیے کہ چند دنوں میں رات گئی بات گئی، ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. یہ پاکستانی قوم کی وفاداری اور اس کی کیپیسٹی ہے جی کہ ہم ابزارو کر سکتے ہیں اس قسم کے شاکس. آپ پاکستان کی ایگزسٹنس دیکھ لیجیے جی، ہمارا ایسٹرن بارڈر اور ہمارا ویسٹرن بارڈر جی، کن چیلنجز میں سے اپنے سے کتنے بڑے گنا چیلنجز کا ہم نے مقابلہ کیسے کیا. اور حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرت نہیں کر سکتے پاکستان کی طرف دیکھنے پہ، انشاءاللہ ٹانگیں کام. یہ حقیقت ہے جی. الحمدللہ پاکستان کو حالانکہ نومیریکل ڈس ایڈوانٹیج ہے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور نیوکلیئر ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ ہماری اپنی مینجمنٹ کی، ہماری داخلی معاملات کی نالائکیاں، ہماری کوتاہیاں، جس میں ہم سب شامل ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کا زیادہ حصہ ہے، کسی کا کم حصہ ہے، لیکن ساری چیزوں کے باوجود میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں، اس بات کو اور آسان کرنے کے لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے گرد و نواح میں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جتنوں کو بھی آپ جانتے ہیں جی، irrespective آف دیئر سوشل اکنامک کنڈیشنز جی، آج تک آپ نے پاکستان میں کسی کا سٹینڈ آف لیونگ نیچے جاتے دیکھا؟ آپ یہاں سے آپ
بہت عرصے سے آپ کینیڈا میں آپ تشریف لے جاتی ہوں گی پاکستان, آپ مجھے اپنی رائے دیجیے. کبھی والوں کے پاس بھی فون ہے, آورز ہمارے زمانے میں فل ٹائم کام کرنے والا, آپ تو 8 گھنٹے کسی کو آپ نے دیکھا جی, کسی کو آپ نے دیکھا؟ اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے جی, اتنا, میں اکثر یہ کہتا ہوں, میرا ایک یہ اسٹیٹمنٹ ہے جی, اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ وی کین افورڈ دا لگژری آف دس مس مینجمنٹ. آپ دیکھیے جی, اب میں کیا بات کروں, اگر میں زیادہ کوئی نشاندہی کروں تو بات زیادہ سیاسی بن جائے گی. جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا ہے جی, یہاں بھی آپ کے پروگرام کی توسط سے میں ایک بات ایک اور بھی آپ کو کروں گا, آپ نے مہربانی کی, میری حوصلہ افزائی کی. یہاں میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارا ہمیشہ پاکستان میں پاکستان کی عوام کا ہمارے حکمرانوں سے, ہمارے سیاستدانوں سے, ہماری حکومتوں سے گلے شکوے رہے, وہ بجا ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی کے اپنا بھی تو ایک کردار ادا کرنا ہے, ہماری انڈیویجولی بھی تو ایک شناخت ہے. مثال کے طور پر سڑک پہ بے وجہ ہارن دینے کے لیے تو مجھے کسی حکومت کے اہلکار نے آ کے نہیں کہنا. میں اگر اپنی دکان میں خام مال بیچ رہا ہوں, اس کے لیے تو مجھے کوئی گورنمنٹ کی اہلکاری کی ضرورت نہیں ہے. میرا اپنا کانڈکٹ, میری بات گفتگو, ڈفرینس آف اوپینین, یہ عظیم معاشروں میں جو جہاں پہ اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے, یہ سب کردار لوگ نبھاتے ہیں اور اس سے ان کی پہچان ہوتی ہے جی. پاکستان کی ہماری شناخت ہمارے حکمرانوں کے فیصلوں کا ایک حصہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں نیس القوم, آپ ایک ایئرپورٹ پہ ایک اپنا کانڈکٹ دیکھ لیجئے, وہاں پہ اتنی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. جب پی آئی کا جہاز کھڑا ہوتا ہے تو پی آئی کی ٹیل پہ پی آئی اے کا فلیگ ہے. وہ جب لوگ اتر رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہر وہ پیسنجر جو جہاز سے اتر رہا ہے پاکستان کا سفیر ہے جی. وہ جو سارے لوگ ہیں آبزرو کر رہے ہیں پاکستانیوں کو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جی. میرا خیال ہے جی کہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ ایک ہمبل سا پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب کو من اصل قوم اپنے کردار سے بھی اور اپنے کانڈکٹ پر بھی ایک نظر ثانی کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے لیے ہمیں کوئی حکومت یا حکمران, یا آج کل ہم بہت زیادہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, الحمدللہ کیوں نہیں, ریاست مدینہ میں حضور پاک نے اپنا رول ادا کیا تھا, صحابہ کرام نے اپنا رول ادا کیا تھا. ان لوگوں نے اس کنوکشن کے ساتھ اپنے کردار کو ٹھیک کیا تھا. ہمارا جو اپنا کردار اور ہمارا اپنا جو کانڈکٹ ہے, اس سے ہمیں کون روکتا ہے اس میں بہتری لانے سے جی. تو یہ گزارشات ہے. آپ نے جب پاکستان کو کہا تو یہ پاکستان پر ہمارا حق ہے جی. پاکستان ہماری ماں ہے. میں ہم سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کے بعد ہماری جو وابستگی ہے اور ہماری جو سنسیریٹی ہے اور ہماری جو لائلٹی ہے ہماری زمین کے ساتھ ہے جی. ہماری آج شناخت, چاہے جتنے بھی اچھے بھلے ہم بڑے ہوں, ہماری شناخت پاکستان کے ساتھ ہے. تو پاکستان پر بھی ہم پر کچھ حق ہے. انفرادی حیثیت میں ہم کسی پہ دوسرے پہ سوال کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنا حق ادا کیا. بہت خوبصورت بات کہی, بہت خوبصورت بات کہی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ آپ کا تعلق 35 ایئرز ایویشن کے ساتھ آپ نے. آج میں نے, آپ لوگ تو سنتے ہوں گے, میں نے تو ہمیشہ کہا کہ نہ تو میں جرنلسٹ ہوں, میں تو دل والی ہوں, آئی لو پاکستان. ایک لفظ جو میں یہاں پہ بھی لکھ رہی ہوں, سول اینڈ ملٹری. آج میں نے ایک نئی ٹرم آپ سے سیکھی ہے. آج کے تناظر میں اس کو بھی آپ کریں. میں ذاتی طور پہ, مجھ پہ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ جب بھی آرمی کی بات ہوتی ہے, یس اگر میں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں اگر کبھی کچھ کہا تو وہ میں نے ایکویژن کو دیکھتے ہوئے کہا, ادروائز میری آرمی بہترین ہے. ابھی جنرل لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی ہے, کوئی شک نہیں, دل روتا ہے کہ وہ شخص کیسے لوگوں کے ساتھ, میرا خیال ہے دنیا کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں. مگر باجوہ صاحب کا اور ابھی ٹسوری صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی, یہ مطلب لگا جیسے کفن میں آخری کیل ٹھوک دیا انہوں نے. مگر سر, آپ نے اتنا عرصہ آرمی کے ساتھ بھی رابطہ رہا آپ کا, کیا فرمائیں گے آپ کو اس وقت کی جو پاکستان کی صورتحال؟ اور مجھ پر جو لوگوں کا اعتراض, میں یہ بات کر رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں آپ ہر بات میں پولیٹیشنز کو لے آتی ہیں. میں کہتی ہوں پولیٹیشنز کیوں چاہتے ہیں کہ جوڈیشری والے کو ہم اپوائنٹ کریں؟ پولیٹیشنز کیوں؟ اب جھگڑا کیا چل رہا ہے ایک جنرل کے اوپر. بھائی اس ادارے کو آپ, بڑا ادارہ ہے پاکستان کا, آپ اس کو آپ سیپریٹ رہنے دیں. آپ کیوں جنرل کو, یعنی آپ کی بچی بھی یہ کہہ رہی ہے, آپ کے پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ہر ایرا غیرہ سیاستدان وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر سیاست کر رہا ہے. تو وائی پیپل ٹاک اباؤٹ دیز؟ کچھ فرمائیں گے آپ کو اس وقت جو اس وقت کی اوس اور اس وقت کی جو ہلچل ہے پاکستان؟ جی صحیح فرما رہی ہیں آپ. میں جو اسپیسیفک ہے ٹو دا پریزنٹ سرکمسٹانسز سے تھوڑا سا اس کو ذرا میں زوم کروں گا جی باہر. ہمارے ملک میں ایک بڑی ایک آپ سمجھیں کہ
اس کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے جس کو ہم سول ملٹری ریلیشن شپ یا ملٹری کا رول پاکستان کے پالیٹکس میں، بیسیکلی تو سبجیکٹ ہی ہے نا جی اس کا. اگر آج اس دوسرے ادوار سے نکال کے آج کے دور کو دیکھیں تو اسپیسیفک ہم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا جی نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ جتنی دیر تک ہم اس کوئی بھی جو ایک بیماری یا کوئی بھی جو ایک مسئلہ ہے اس کو جب تک اس کی بنیاد بھی ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کا حل پھر ایسے ہی ہم وہ ایک سطحی باتیں کرتے رہیں گے جی. سب سے پہلے تو میں اس بات کو کلیئر کروں کہ یہ جو ہے سول ملٹری ریلیشن شپ، میں اس ٹرمینالوجی میں نہیں بلیو کرتا جی. اگر کوئی فرق ہے تو اٹس پولیٹیکل ملٹری، یہ سول ملٹری نہیں. پاکستان کی سول، پاکستان کی عوام اپنی فوج پہ جان دیتی ہے جی. پہلی بات میں یہ وضاحت کر دوں جی. رول ہے تو ملٹری کا پالیٹکس میں ہے، اور پالیٹکس کا رائٹ انکروچ ہوتا ہے، یہ ان کا ایک گلا شکوہ اس پہ ہے. اب اس پہ ایک اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے. اگر پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے 3 میجر ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں. سب سے پہلے 58 میں سکندر مرزا صاحب کا مارشل لا تھا، بعد میں دین جنرل ایوب خان نے ٹیک اوور کیا، فیلڈ مارشل ایوب خان بن گئے، وہ ہمارا دور رہا. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، پھر مشرف صاحب کا دور تھا. 3 جو آپ نیٹ ملٹری ادوار کہہ سکتے ہیں ہوئی ہیں، باقی انٹرم تھوڑا بہت بیچ میں رہا جی. اب ان سب کا جب آپ تجزیہ کرتی ہیں یا کریں، فار ایگزامپل جو پہلا دور ہے، ہمیں ہمیشہ ساری پاکستان کی گفتگو کرتے ہیں 58 کے مارشل لا سے. میں ہر ایک سے کہتا ہوں started basically from in 54 نا جو نہیں، میں اس سے پہلے جاتا ہوں جی. میں گزارش کرتا ہوں عارفہ بہن کہ ہم وائی وی شوڈ وی اینڈ وی مسٹ اینالائز جو پاکستان کے پہلے 10 سے 11 سال تھے، وہ بنیادی فنڈامنٹل ایئر سے پاکستان کے کہاں سے آئی فوج، کس طریقے سے آئی فوج، ہو اپوائنٹڈ فیلڈ مارشل دین CNC. 54 میں ریٹائر ہونا تھا، کس نے ایکسٹینشن دی، کیوں دی؟ اور میں دوسری گزارش کرتا ہوں 55 میں سٹنگ CNC کہتے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف، تو بعد میں یہ اسٹرکچر چینج ہوا تھا. سٹنگ CNC in 1955 was made defense minister. Who made him defense minister? ان سوالات کے بھی جواب چاہیے جی. جب فرسٹ ٹائم جنرل ایوب خان صاحب اس جنرلز کی ریس میں بھی آتے ہیں، 3 اسٹار سے 4 اسٹار میں آتے ہیں، تو ان کا نام پہلے تو نہیں تھا وہاں پہ. پہلے جس طرح تاریخ بتائی جاتی ہے جی کہ افتخار صاحب، جنرل افتخار صاحب واز نامینیٹڈ ٹو بی دا فرسٹ پاکستانی چیف آف آرمی اسٹاف جو اپنے برٹش سے انہیرٹ کیا تھا. ان کا انفارچونیٹلی کریش ہوا تھا. اس کے بعد فیلڈ مارشل ہو جو 5 نام کی غالباً تجویز جاتی ہے، پھر یہ ہی واز دا جونیئر موسٹ ان 5 میں. تو دا جونیئر موسٹ واز پکڈ اپ اینڈ میڈ. ہو میڈ ہم؟ اس کا بھی تو کوئی جواب دینا جی. اور اس کے بعد آپ آگے چلیے. There was a favoritism to bring him in. So his name was not there. Because probably might have favored somebody. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ آج بھی، چونکہ وقت آپ کا مختصر پروگرام کا ہوگا، آج بھی جب اس پہ آپ بے شک رکھیے گا، ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کر لیں گے سبجیکٹ کے اوپر. میری تھوڑی سی اس پہ ہوم ورک اور اسٹڈی ہے جی. آج بھی اس دور میں بھی اگر آپ دیکھ لیجئے جی، تو آپ جب جس طرح NDU ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سارے سروسز کے لوگ وہاں پہ انسٹرکٹرز بھی ہوتے ہیں، پورا ایک بڑا اس کا ایکیڈیمک ماحول ہے جی. اور تقریباً آپ کا جتنے بھی 2 اسٹار پروموشن ہے اس کے لیے مینڈیٹری NDU کی یونیورسٹی ڈگری جی، یہ مینڈیٹری ہے. ان میں سب انکلوڈنگ جنرل باجو صاحب بھی غالباً وہاں پہ انسٹرکٹر تھے جی NDU میں. آپ ان سب کی آج جا کے NDU میں 99.9% چاہے نیوی ہے، چاہے آرمی ہے، چاہے ایئر فورس ہے، ایک ہی فلاسفی ہے، دس از ناٹ آر بزنس. Politics is not our business. جی جی جی، یا بالکل اس میں they are absolutely no two opinions. لیکن وہی جب when they embark upon this responsibility تو کیا ہوتا ہے؟ Politicians they want their own people. میں یہ نہیں کہوں گا، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ری انٹرپریٹ کروں گا آپ کی بات کو. میں کہوں گا compulsion of the circumstances deem it necessary. دیکھیں جب آپ کے سامنے ایک سچویشن پڑی ہے اور ملک کے بقا کی بات ہے، پھر کتابی باتیں ایک طرف ہیں. کتنی آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو PNA کا دور جب وہ بٹھاتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کو اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیڈ کوارٹر کو میٹنگ کے اندر، ان PNA کی میٹنگ میں بٹھاتے تھے ذوالفقار علی. جنرل چیشی صاحب کی کتاب ہے غالباً بیٹریل انفورڈ جگہ، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کو کوئی ریفیوٹ کرے اس کتاب کو جی. انہوں نے پورے حالات بیان کیے ہیں، کیوں کیسے. ان کا فوج پولیٹیکل انٹرونشن، ان کا فوج، ان کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، فوج آپ کی چھاتی کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑی ہے. فوج سے فکر نہ کرے، پولیٹیکلی آپ نے ریزالو کرنا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مارشل لا لگایا حیدرآباد، لاہور اور کراچی. سٹنگ پرائم منسٹر ود مور دین 2 آئی شوڈ سے 2/3 تو نہیں تھی، لیکن واضح اکثریت سے میجورٹی تھی ان کی پارلیمنٹ اسمبلی میں. مارشل لا لگایا، منع کیا فوج نے مارشل لا لگایا. بڑا ان کتاب میں لکھا ہے کہ X number of bullets were fired
Only 3 had hit that too into the legs of the people. انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب you think my army is that bad a shot؟ اپنی فوج اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائے گی. ہم ان ساری چیزوں کو میں یہاں پہ پولیٹیکل یا اس میں نہیں لانا چاہتا. میرا مطلب ہے کہ ہم اپنے ماضی کو دیکھیں, اس کا تجزیہ کریں, اس تجزیے کو مد نظر رکھ کے آئندہ کے اپنے معاملات کو حل کریں, اور جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ میرے سے رائے یا مشورہ مانگیں گی کیا, چونکہ وہ پھر میں کہوں گا وقت مختصر ہے, ہمیں سیریسلی دیکھیں دنیا میں گورننس کا کوئی انٹرنیشنل نظام نہیں ہے, کوئی. اگر آپ جمہوریت بھی کہتے ہیں یا جو ایک جنرل یارڈ اسٹک آج کل ایکسیپٹیبل ہے دنیا میں, کوئی انٹرنیشنل جمہوریت نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا امریکہ اور برطانیہ کی ایک جمہوریت ہے, ان کا سسٹم آف گورننس ایک ہے؟ بالکل مختلف ہے. تھینک یو. یہی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جغرافیکل, جیو پولیٹیکل, ریلیجیس, کلچرل, ایتھنک کمپلشنس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا نظام خود ڈیوائز کرنا ہے. اور میں اس چیز کا بڑا اسٹرانگ سلوگن ہولڈر ہوں کہ وی نیڈ ٹو سیریسلی ریوزٹ آر کانسٹیٹیوشن آن 2 ایٹ لیسٹ ایسپیکٹس, رول آف ملٹری ان ٹو آر سسٹم اینڈ رول آف ریلیجن. جی وی نیڈ ٹو ریوزٹ کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو ہے, اس کے بعد مختلف باتیں ہوتی ہیں. کوئی پریزیڈنشل کہتا ہے آج کل پریزیڈنشل, میں ان کو کہتا ہوں کہ پریزیڈنشل میں ہم نے پریزیڈنشل بھی تو کر کے دیکھا ہوا ہے. خیر یہ اپنی جگہ پہ ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن وہ چونکہ بات آپ نے پاکستان سے کی, یہ سول ملٹری ریلیشن شپ پہ لائیں, اب یہ ایک اسپیسیفک ہے. اس میں لوگوں کو کہوں گا کہ ہم بعض اوقات, مجھے پتہ ہے کہ عوام آج کل پاکستان میں ان 5-6 مہینوں میں جو عوام نے اپنے شعور کا جو سنجیدگی کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اظہار کیا ہے اپنے جذبات کا پاکستان کے لیے, وہ کمنڈیبل ہے. میں ہمیشہ سے بہت آپٹمسٹک رہا ہوں اباؤٹ پاکستان جی, بہت, اور آج بھی ہوں, اور آج پہلے سے بھی زیادہ ہوں جی. ان سارے چیلنجز کے باوجود آپ دنیا میں بے شک ویریس اسٹرکچر اور ماڈل اسٹڈی کر کے دیکھ لیں جی, جب ان کا آپ تجزیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان سروائیو کرتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بھی گزارش کر دوں جی کہ یہ دوسرے دنیا کے یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں یا جو پاورز ہیں, یہ کوئی اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک یہاں پہ کوٹیشن, یہ میری کوٹیشن ہے, دا ویسٹرن ورلڈ ول نیور ایکسیپٹ این انڈیجنس نیوکلیئر پاکستان ٹو بی اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ. کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے جی. یہ بہت بڑی, یہ آپ جان پرکن کی کتاب پڑھیں جو بڑی مشہور ہوئی ہے, کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین. وہ کوئی ناول, وہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے, وہ کوئی مفروضے پہ نہیں. اس نے ایکچولی جن پروجیکٹس پہ جو کام کیا اور جو یہ کرتے ہیں اور ہوتا ہے جی, یہ سب کچھ پاکستان نے ان چیلنجز میں سروائیو کیا سب کچھ. What is that? Confession of economic Confessions of Economic Hitman. John Perkin is the author جی. This ان کا IMF کا, he was a career officer in IMF. I think he served them for good 35 years or so جی. It's literally worth reading. چونکہ فکشن نہیں ہے جی, وہ ریئلٹی ہے. تو آپ کو اس کے بعد کوئی یا جب یہ ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں جی کن کن ملکوں میں کیسے کیسے آپریشن, تو پاکستان اس کو نہیں. میں نے گزارش کی نا جی کہ ہماری جو جغرافک لوکیشن ہے, جہاں سے شروع سے ہماری بات ہوئی تھی کہ ہماری بہت نالائکی ہے, ہماری مس مینجمنٹ بجا, میں ایکنالج کرتا ہوں اس کو, لیکن پاکستان کے معاملات اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ بھی آسان نہیں. کہ دنیا کے جو پاور فلکرمز ہیں ان کے ہم کلیش میں آتے ہیں. ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وزیر اعظم پاکستان, چلے میری بھی شاید منسلک ہوں گا اپیل, لیکن میں خود ان کی جو چیز نہیں اپیل کرتے, کہتے ہیں افغانستان, میں کہتا ہوں بالکل ہماری جنگ ہے. وی ہیو بین دا بیک یارڈ. یہ جو ایریا برِ صغیر ہندوستان کا رہا ہے, ہندوستان تو اگر آپ 400-500 سال کی تاریخ 15th سینچری آنورڈ دیکھیں, یہ پورا سینٹرل ایشیا اور یہ کراس روڈز رہا ہے جی. اور اس کا جو اسپل اوور تھا وہ ہمیشہ برِ صغیر ہندوستان میں آتا تھا. برِ صغیر ہندوستان کی اپنی جو ایک اکنامک اس کا پوٹینشیل تھا, اس پہ دنیا کی نظریں تھی. یہاں پہ برطانیہ آیا تھا, بعد میں نپولین اور زارس کا ایگریمنٹ تھا, وہ تو لیولا بات ہے, نپولین لاس واٹرلو, اور وہ پھر بات اس طرف چلی جائے گی دور. لیکن دنیا کے ان جو انٹرسٹ ہیں, اور آج تک بھی سوویٹ افغان وار آپ دیکھ لیجیے جی, سوویٹ افغان وار پاکستان نے سروائیو کی ہے جی. وی سروائیو دیٹ وار. یہ معمولی بات نہیں ہے. ان کے کیا ڈیزائنس تھے جی, دے ور ویری کلیئر, دے وانٹیڈ ٹو ریچ. یہی گوادر پسنی آپ کا پورا سلیش کر کے کے پی کے اور بلوچستان یہاں سے لے کے وہاں تک وہ پہنچ رہ جاتے تھے. وی ہیو سروائیوڈ الحمدللہ. ان سارے, میں جب سب لوگ بڑے پیسمسٹک اور ناامیدی کی باتیں کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے سروائیو کیا الحمدللہ. دنیا میں آج پاکستان میٹر کرتا ہے. صحیح. تو ان چیزوں سر
میں لے کے آنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم 50s کی بات کرتے ہیں, 60s کی بات کرتے ہیں, ایون 70s کی بھی بات کرتے ہیں, پاکستان واز ان گڈ شیپ, پیسے کے لحاظ سے بھی, پوزیشن کے لحاظ سے بھی, جی ڈی پی کے لحاظ سے بھی. پھر ڈکلائن آنا شروع کیا, 60s کے بعد ڈکلائن آنا شروع کیا. ہمارے ادارے بہت بہترین ہوا کرتے تھے. آج جس حالت میں پاکستان کو دیکھ رہی ہوں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ پولیٹیشنز رسپانسبل ہیں, اور اس کے بعد سلوشن آپ کے پاس, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں نا, ان میں پولیٹیشین کی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. واٹ وڈ یو سے؟ جی, پہلے میں آپ نے جو بات فرمائی ہے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ اور ڈسٹنگوش کروں گا جی. جو پاکستان کے بہتر ادوار رہے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس, اکارڈنگ ٹو فگرز آف پلاننگ کمیشن, اکارڈنگ ٹو مطلب ریزلٹس, اتفاق کی بات ہے ہمارے سیاستدان بھائی کو اچھا نہیں لگتا, وہ ملٹری کے ادوار ہی رہے ہیں. پلاننگ کمیشن میں فگرز ہیں پاکستان کی اکنامک گروتھ کے, فیلڈ مارشل کے پیریڈ کا دیکھ لیں, جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت کا دیکھ لیں, مشرف صاحب کے وقت کا دیکھ لیں, وہ بھی دیکھ لیں, اور جو سولین ادوار ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. فگرز ہیں, یہ تو کوئی میرے کہنے کی بات نہیں ہے. اور ہماری گروتھ دیکھ لیجئے پاکستان کہاں پہ تھا اور کیا چیزیں تھیں. دیکھیں فیلڈ مارشل کا جو پیریڈ تھا نا جی, جو پہلے 10 سال میں کیوں جاتا ہوں جی, جو کہ میں ہر بات سمجھتا ہوں کہ بنیاد میں جانا چاہیے. مثال کے جب فیلڈ مارشل آئے, ٹیک اوور ہوا, ایک ہمارے پاس سیریز آف ایونٹس ہیں جی, سیریز آف ایونٹس ہیں جی, اور بڑے نامور اور بڑے قیمتی پولیٹیشنز تھے. میں نام لیتا ہوں آپ کے سامنے, میں جو بالکل ہائیسٹ ٹیئر ہے محمد علی قائد, محمد علی جناح, ان کو نوزاد لیاقت خان کی ہم بہت ایموشنل اور ان کے متعلق بات بھی نہیں تھی, اس کے لیے میں ان کو بالکل ایک طرف کر کے ان کے بعد کے ٹیئرس کی بات کرتا ہوں. پنجاب ہب تھا پاکستان کا, بڑے بڑے سیاسی نام تھے, نواب ممدوح, ممتاز دولتانہ, سردار شوکت یات, محمد حسین چٹھا, صوفی عبد الحمید, میں نام لیتے ہیں, راجہ غضنفر علی, انڈیویجولی بڑے قیمتی لوگ تھے. کیا کیا ایگزیکٹلی آج جو ہماری پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے یہی ان 10 سالوں میں ہوتا رہا. اٹ واز لٹرلی اے میوزیکل چیئر, لٹرلی اے میوزیکل چیئر, لٹرلی اے میوزیکل چیئر. ان حکمرانوں کی, ان میں جو میرے تھوڑی سی اسٹڈی ہے, میں چودھری محمد علی کو بہت رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتا ہوں. ان کی دور میں تھوڑا دور تھا, تقریباً لٹل انڈر 2 ایئرز کام ہوا, ہمارا آئین بنا, انہوں نے بڑی کوشش کی سب کو لے کے چلنے کی. ان کے آپس کے تفرقات تھے, اور آج بھی آپس میں چونکہ کنسنسس نہیں ہے جی. آپ کے سامنے میں ایک رکھتا ہوں, مثال رکھتا ہوں, پرسیپشنز کی بات ہی نہیں کرتے, فیکٹس کی بات کرتے ہیں. ہماری 2 بڑی جماعتوں میں ایک اتحاد ہوا جو COD, چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے کہا جاتا ہے. اب چارٹر آف ڈیموکریسی کی اگر آپ دیکھیں اس کی شکیں, تو میں جو اس کے بنانے والے ہیں نفس نفیس, میں نے ان سے خود بات کی اس سلسلے میں. میں نے کہا بھائی اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں, کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے آئین میں نہیں ہے, تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی اس کو چھوڑیں, ایک ہی چیز اس میں طے ہوئی ہے کہ جو مرضی ہم اندرون خانہ کریں گے ٹرم مکمل کریں گے. اور آپ دیکھ لیں 2007 کی اور 2013 کی, یہ 2 ہی پاکستان کی ٹرمز ابھی تک مکمل ہوئی ہیں. صرف 2013 کی اس لیے مکمل ہو گئی تھی کہ زرداری صاحب واز پریزیڈنٹ. اگر وہ چاہتے ہیں نا, اگر وہ پرائم منسٹر رہتے تو ٹرمز وہ بھی ختم ہو جانی تھی. 2 وزیر اعظم بدلے گئے تھے, نہیں وہ تو ہوئے اسی ٹرم میں ہوئے نا جی. لیکن انہوں وہ جو الیکشن کی ٹرمز تھیں, پاکستان کے جتنا بھی سیاسی ادوار رہے ہیں, کسی بھی اسمبلی نے اگر اپنی مدت پوری کی ہے, یہ 2 تھیں. میں جو صرف کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو کہنے کی کہ ایک چیز پہ ان کا کنسنسس ہوا, اس کنسنسس نے رزلٹ دیا. میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں صرف ایک چیز پہ. آج اگر پولیٹیشنز یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سنجیدگی سے اپنے معاملات کو خود حل کرنا ہے, بٹ فار فوج, آج میرا نہیں خیال کہ فوج اتنی ہاں ماسوا ہے کہ 1-2 جب تک کوئی ٹرانزیشن, جس میں ہمارے کو نیوکلیر پروگرام ہے, ہمارے ڈیفنس پہ جو سرٹن اسٹریٹجک ڈیسیژنس ہیں جس میں ہونی بھی چاہیے, اور پوری دنیا میں ہی ہوتی ہے, صرف ہوتی آپ کے سامنے. ڈیفنس جو ہے اس کو آرمی خود ڈیل کرتی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ پینٹاگون کا کیا رول ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کیپٹل ہل میں؟ ان کی بالکل ڈکٹیٹ آتی ہے. They are very clear when it comes to American national security. The mandate is very clear. ان لائنز کے اندر سب کچھ ہوتا ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور کوئی شک نہیں, چونکہ آپ کی جو نیشنل سیکورٹی اور سوورینٹی ہے, دیٹ پرسیڈس ایوری تھنگ ایلس. اس کے شارٹ آف دیٹ میرا خیال ہے ہی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے سامنے میں عارف بین, پھر ہمارے یہ گفتگو سن رہے ہوں گے, بہت سارے سیاسی دوست بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں اسمبلی میں, برا محسوس کر جاتے ہیں. میں اپنے دوستوں کو جو پروگرام سن رہے ہیں,
irrespective جس پولیٹیکل اسکول اور سارٹ کو بلانگ کرتے ہیں, irrespective, میں انہیں کہتا ہوں آج نیٹ پہ آپ کی کم از کم چلیں صوبائی اسمبلیوں کو چھوڑ دیں, صرف قومی اسمبلی کو لے لیں, غالباً خواتین کی سیٹ میں لا کے 336 یا 338 یا کچھ ہیں, خود دیکھ لیجئے پروفائل سب کا ایک ایک کا, اور اس کے بعد ٹک کرتے جائیے کس کو آپ سمجھتے ہیں کوالیفائڈ ٹو بی پبلک ریپرزنٹیٹیو, خود کیجیے, چھوڑ دیجیے ایکسرسائز. I believe it's money talks. ہماری پالیٹکس میں ان جنرل اگر آپ دیکھیں جو بلک رہا ہے, ایک دستوری ایک ذمہ داری طبقہ ہوتا تھا جی پہلے, یا وہ مائنڈ سیٹ آپ کہہ لیں جی, اور ٹوٹل آبجیکٹو جو تھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی کنٹرول میں, ایس پی ڈی سی ان کے کہنے پہ چلے, بس یہ ہماری پالیٹکس ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے ان کا کیا اعتراض کیا, انہوں نے کہا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہے وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے, ایس پی ڈی سی جو ہے نا وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ 1 سال 1.5 سال کے لیے ہیں, تو دے ڈونٹ گیو اس دیٹ مچ اٹینشن. دیکھیں کسی بھی دنیا کی جو پولیٹیکل گورننس ہے, کسی بھی دنیا کی پولیٹیکل گورننس, اس کے لیے بیورو ایک چیلنج ہوتا ہے, چونکہ بیورو کا ایک مزاج ہوتا ہے جی. دیکھیں آج دنیا میں دا موسٹ ریسپیکٹفل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ اور دا سیزنڈ پولیٹیکل از ہاؤس آف کامنس, ایسا ہی بات ہے نا یہ برطانیہ کا. آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بڑے مزدار پروگرام ہوتے تھے, یس منسٹر اینڈ یس پرائم منسٹر. تو میں کہتا ہوں کہ اتنی میچیور ڈیموکریسیز میں بھی جو بیورو کا رول ہے, اور وہ بڑے انٹرسٹنگ پروگرام ہے, آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کی بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ جب لیجسلیٹر ایک چیز پاس کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن تھرو دا بیورو, تو بیورو کا کیا مزاج ہے. تو بیورو ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں بڑی چند مثالیں ہیں, سنگاپور از این ایکسیپشن کہ جس کی بیورو کی جو ایفیشنسی ہے, مطلب دیٹ اٹس اے ماڈل, اور پلس کچھ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, کوئی شک نہیں ہے وہاں پہ اس قسم کا ہے. لیکن بیورو کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے جی, چونکہ انہوں نے ایک تو اس ضابطے کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے, ضابطہ ایک دستور ہوتا ہے, وہ اٹ سیلف سسٹم کو سلو کرتا ہے اور انیفیشینٹ کرتا ہے, یہ اس کا ایک مزاج ہے جی. لیکن کوئی شک, لیکن جہاں پہ پولیٹیکل فورم ہی, میں آپ سے پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں, پھر ہمارے سیاسی بھائی ناراض ہو جائیں گے, میں بات کروں گا. مثال کے طور پہ ہمارے ایک منسٹر صاحب اگر ایک منسٹری کے ہیں, اس منسٹری میں ایک سول سروسز کا پورا کیڈر ہے, ون آف دا پرابلی لوئسٹ کیڈر ان دیٹ, میں فنکشن ایگزیکٹو کی بات کر رہا ہوں, از پرابلی سیکشن آفیسر. اس سیکشن آفیسر کی قابلیت کو اس منسٹر کی قابلیت سے آپ ذرا کمپیئر کر لیں. یہ منسٹر صاحب یہ مائنڈ کر جائیں گے میری بات سن کے, ہمارے بہت سارے سیاسی بھائی اور کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایکسیپشنز کو دو طرف کریں, میں بل کی بات کر رہا ہوں, آپ کے سامنے کیسے لوگ ایک دفعہ ایک ہیلتھ منسٹر آئے تھے, ہم لوگ اس میٹنگ میں تھے, he couldn't communicate انگریزی میں. یہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ان کی ملاقات تھی, مگر بس پیسے, منی ٹاکس والی بات ہے. سر میں جو بات کر رہی ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل انٹروینشن ہر ادارے میں, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف آف سٹاف ہے تو وہ بھی ہماری مرضی کا ہو, جس کے لیے آپ نے ایوب خان کا ذکر کیا کہ ایوب خان کا نام آتا ہے, پھر ان کو فیور ملتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے, غلط کام بھی کیے, مگر آج کے دور میں بیوروکریٹس ہیں تو ظاہر ہے ابھی آپ نے ان کا کہا کہ ان کا بے شک مزاج اپنا ہے, مگر جس کو وہ پوزیشن ملی ہے اور جس کو وہ فیورز ملی ہیں, جس بندے نے اس کو فیورز دیے ہیں, وہ تو اسی بندے کو فیورز لوٹائے گا نا. تو ملک کی فیور تو اس کے دل میں نہیں ہوگی, تو یہ چینج کیسے آئے گا؟ اسی طرح سے آرمی میں کیوں ایکسٹینشن دی جاتی ہیں؟ دیر آر جونیئر آفیسرز, دیر ول بی اے ٹائم کہ یہی جونیئر آفیسرز جن کی پوزیشن ان کا حق تھا اور کسی کو بے وجہ ایکسٹینشن دی گئی, کل کو وہ اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے دو اینڈز ہیں جی. یہ تو ایک آپ نے ایکسٹریم میں بتایا نا کہ جب آپ پولیٹیشین ہیں اور وزارت میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس کا ایک دوسرا اینڈ ہے جو اس کی شروعات ہے. ذرا شروعات پہ آتے ہیں. جی سر. ایک اگر آپ قومی کا حلقہ لیں پنجاب کا, آن دی ایوریج تو تقریباً 4-4.5 لاکھ کے ووٹر کے اوپر, آبادی تقریباً 8-8.5 لاکھ کے اوپر ہوتی ہے کانسٹیچوئنسی قومی کی, اور 4-4.5 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرس ہیں. وہ جو 4-4.5 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہے, میں اب یہ اپریل آنورڈ ایک پاکستان کا ایک نیا مزاج بنا ہے سیاست کا, جس کا کیا رزلٹ آئے گا کل کی بات ہے, لیکن اس تک کی یا اس سے پہلے تک کی میں بات آپ سے گزارش کرتا ہوں, چونکہ میں خود کینڈیڈیٹ رہا ہوں, 3 الیکشنز میں گزرا ہوں, تو یہ تھوڑا سا میں نے تجربہ کیا. مگر آپ نے کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیا, حالانکہ پارٹی والوں سے آپ کی دوستی بھی ہے اور آپ کو ٹکٹ مل بھی سکتا تھا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, تو چونکہ گیونگ اینڈ پہ پارٹی ہوتی ہے. میں نے 3 انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. اس وقت میری کوشش تھی پی ایم ایل این سے کوشش ہو, پھر نہیں مل سکی مجھے, میں نے پھر بھی انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا.
کیا. آئی واز رنر اپ ان 2 آف دا الیکشنس. وہ الحمدللہ وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ میرا ایک ایکسپیرینس ہوا جی ٹو گو تھرو دا ہول پروسیس جی. اب ایک مزاج ہے جی, وہ 4-4.5 لاکھ کا جو ووٹر ہے نا جی, ہر ایک کا انڈیویجول کا تقاضا ہے. وہاں پہ کوئی قومیت یا پاکستان کے نام کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ماضی بتا رہا ہوں پاکستان کا جی, کوئی ہر ایک کا ذاتی تقاضا ہے. وہ اگر پنجابی میں زیادہ تو بات کہتے ہیں بندے مرواؤ, بندے ڈکاؤ, بندے چھڑاؤ, یہ فلسفی ہے تھانہ کچہری جس کو پرسنل پرابلم. اب آئیے ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے یہ بتائیے, اس وقت وہ جب الیکشن سے پہلے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کہتا ہے جناب آپ کے پاؤں کے نیچے, آپ کے دروازے پہ آپ آواز نکالیں, آپ دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں جی, پاسبل نہیں. اچھا وہ جو ووٹر ہے سمجھتا ہے میں فون کروں تو میرا ممبر فون اٹھائے, بات ہوتی ہے الیکشن جیتنے تک کی, اس کے بعد دوسری کہانی شروع ہو جاتی ہے. اور الیکشن اٹ سیلف اٹس سچ این ایکسپینسو پروپوزیشن ٹوڈے ان پاکستان کہ میرا تو نہیں خیال کہ خدائی خدمتگار کو ایسا ہوگا جو اپنی جیب سے اس کے لیے صرف خرچ کرے گا کہ اس نے عوام کی خدمت کرنی ہے. اب اس نے وہ ریکور بھی کرنا ہے. جو میں آپ کو مختصر بات کرنا چاہتا ہوں نا تو انگریزی کا میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ووٹر یہ ریلیشن شپ بلیک میلنگ کی ہے. اب وہ کہتے ہیں نا انگریزی کا ایک ہے بڑا اچھا پروورب کہ گاربیج ان از گاربیج آؤٹ. ٹھیک ہے جی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے ایسی مثال ہے, پاکستان کے آئین میں صدر کا عہدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو نیکسٹ سوورن کوئی چیز ہے تو صدر کا عہدہ ہے. ہم نے ایسا صدر کو چنا جس کی کو کہتے ہیں نا کہ 2 اوپینینس نہ ہوں جس کے متعلق. ہائیسٹ ایور پریزیڈنشیل الیکٹڈ ووٹ مطلب 87% ووٹ دے کے ہم نے الیکٹ کیا جی. ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں جی. تو ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ میں گزارش کی نا کہ ایک توقع ہے نا. اب وہ عوامی نمائندہ اسمبلی پہنچتے ہیں, ہم اس سے پرفارمنس مانگتے ہیں. کیوں؟ کس کے لیے؟ واٹ فار؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ کس کے لیے؟ کتنے ایسے ہیں کہ آپ مجھے انگلی سے گن کے بتا سکتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو واقعی لیجسلیشن کے لیے وہاں پہ آئے ہیں جی؟ اور پھر اچھا جو کچھ انہوں نے کیا ہو, ایک بڑا آسان ایک ہے جی, یہ تو جی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ہوتی بھی ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی, سب کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. یہ جتنے ٹولز ہیں سب نے ایک دوسرے کے. پہلا ٹول جو بنا تھا نوزاد اگلے دن مجھے کسی نے فیلڈ مارشل کیبڈو کے متعلق کہا, تو میں نے کہا پارڈو کے متعلق سے بات کرو نا, جو نوزاد لیکر خان صاحب نے کیا تھا. اور یہ تھا یہ کہ کرپشن کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن آف پولیٹیکل ریپرزنٹیشن, اور 54 میں کیسے ختم کیا گیا جیسے آج نیب ختم ہو رہی ہے. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کے پولیٹیشین چاہتا ہے کہ ہر فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہو. آپ سوچیے گا 87 سے لے کے اب تک جس قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے, ریسورسز اتنے نہیں رہے, لیکیج بہت زیادہ ہے, اور نیب کے کیسز کو ختم کروانے کے لیے آپ وہ ادارہ ہی ختم کر دیں. بے بس ادارہ ہے. آپ نے 87 کے بعد کی اپنی ساری فائلیں, حالانکہ اس سے پہلے بے شمار ایسی ایگزامپل گزر چکی ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کا پورا ریکارڈ بجلی کے وہ آگ لگنے کی وجہ سے ضائع ہوا تھا. تو یہ ادارہ اسحاق ڈار صاحب نے 5 سال کام نہیں کیا نا, باہر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پوری تنخواہ مل گئی ہے. تو یہ اس ادارے نے صفر کارکردگی کی ہے جب سے اس کا وجود میں آیا. اٹس اے پولیٹیکل institution. So who is going to return that money paid to these guys working for NAB to Pakistan? اب آئیے نیب پہ آ جائیے جی. نیب کی بھی ذرا تفصیل میں جائیے جی. پاکستان میں نے جی ایک زمانے میں شروع میں جیسے ہم سنتے تھے, ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے, پی آئی اس میں پولیس کے اندر ایک اسپیشل ہوتا تھا اسی قسم کا ڈپارٹمنٹ جس کو CIA بولا جاتا تھا. پھر بنی اینٹی کرپشن, پھر بنی FIA, پھر بنی آپ کی نیب. میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی جو ادارہ کام نہیں کر رہا اس کو ٹھیک کرو. آپ ایک نیا کیوں بناتے ہو ادارہ؟ ہمیشہ ایک کے اوپر وہ دیٹ بیکمز انادر سورس آف کرپشن. اب فار ایگزامپل نیب میں کچھ شکیں ایسی ہیں جن پہ اعتراض ہیں, اور واقعی اگر آپ کامن سینس کریں تو اعتراض, لیکن وہ جو شکیں ہیں کوئی یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ وہ شکیں کیوں رکھی گئیں, کیوں؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر مثال کے طور پہ اکثر جو سرکاری ملازمین خاص طور پہ وہ اپنے رشتہ داروں اور بیوی ان کے نام پہ پراپرٹی یا جتنی ایل گاٹن ہوتی تھی اس پہ نام پہ رکھتے تھے, چونکہ قانونی طور پہ آئی ایم لائبل, ان کو نہیں. اسی کے لیے نیب نے روپن کیا تھا یو اور یور اسپاؤس یا جو اسپاؤس یا جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ ریورٹ ہو گیا ہے نا. کیوں میں کہا نا کیوں, اس کی ایک وجہ تھی کیوں یہ رکھا گیا, کہ چوری کی کیونکہ وہ ساری وہ جو لوپ ہولز تھے وہ نیب میں پلگ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا اب ہوتا عارفہ بہن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دنیا کا نظام بنا لیں جی, کوئی
کوئی فول پروف سسٹم نہیں ہوتا. اٹس دا پیپل ہو مینیج دیٹ سسٹم. یہ میری بات یاد رکھیے گا. کوئی دنیا میں نظام آپ بنا لیں, اس میں ایک بات آ جاتی ہے انٹینشن کی. اگر آپ اس کو مس یوز کرنا چاہیں, اب کیوں نہیں آپ کے سامنے ہے, بلکہ ایسی دردناک مثالیں ہیں, مطلب جو ہمارے لیے آپ سمجھے مشورہ اور آپ کے لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے وقت جو جن لوگوں کو نیک میں کنوکٹ کیا گیا, اور اس کے بعد جب دوسری حکومت وہی گئے, اسی جیل میں وہ یہ نکل رہے تھے تو وہ آ رہے تھے. اب ان میں کوئی ذاتی بیماریاں مناسب نہیں لگتا گا. گفتگو ان کی سنیں جی, کس طریقے سے کتنا بلیٹنٹلی مس یوز کیا گیا جی, پیورلی اپنے اس کے استعمال کے لیے آپ کریں. چونکہ وہی میں گزارش کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو کی جب تک اکاؤنٹیبلٹی عوام الناس, آج تک پاکستان میں یہ ہوتا رہا کہ یہ ایسے ہی چلتا ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ایک برا ہے, کم برا ہے, ایک شیر چور ہے, ایک سوا چیر ہے, کوئی چن لو. آج الحمدللہ جی یہ جو اپریل آنورڈ پاکستان کا سفر ہوا ہے جی, یہ حقیقتاً ایک نیا پاکستان ہے آج جی. عمران خان نے شعور دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, اس کو کوئی ڈینائی نہیں. چاہے اگر کوئی بھی امپارشل ہونا ضروری ہے جی, چونکہ نیچرلی لائکنگ ڈس لائکنگ پریجڈس یہ سب کچھ ہوتے ہیں, ہم انسان ہیں جی. لیکن اگر آپ اکیڈیمکلی بات کریں تو یہ شعور, یہ جو سوال اٹھایا ہے نا جی, اور اس میں بہت بڑا پاکستان کا وہ حصہ جس نے پاکستان کی کم از کم جو سیاسی معاملات تھے ڈرائنگ روم کی گپ شپ کے علاوہ کبھی اس میں عملاً پارٹیسپیٹ نہیں تھا کیا, آج وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں جی. اب اس کا کل کو بینیفیشری عمران خان ہوتا ہے, نہیں ہوتا, کوئی اور ہوتا ہے, اتنا میں سمجھ سکتا ہوں کہ اب پاکستان کی عوام الناس یہ سوال کرے گی. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, اگر آپ پاکستان میں ڈیفیمیشن اور کرپشن سے نکل کے آئے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے جہاں کہیں دنیا میں کوئی پاکستانی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ چل نہیں سکیں گے اس کے سامنے جی, آپ راستہ بدلیں گے جی. یہ جو شعور آج پاکستان کی عوام الناس نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت بھی ایک دفعہ عوام نکلی تھی, لیکن وہ نکلنا کچھ اور تھا. اسکول پہ قبضہ کر لو, فیکٹری پہ قبضہ کر لو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی بڑی فرام جس کی پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن یہ فیکٹ ہے, وہ مار کا سوٹ کا تھا جی. یہ شعور کے ساتھ ہے, آپ کے سامنے ہے جی کہ 24 گھنٹے میں وہ کال دیتا ہے, 24 گھنٹے میں وہ کال دیتا ہے, 10 لاکھ کا مجمع کرتا ہے, خیرخوار بچے لوگ لے کے جاتے ہیں مجمع میں. ایک مسکرینٹ کی مثال آپ کو ملتی ہے, حالانکہ بعض کا ایڈمنسٹریٹولی ہو جاتا ہے. آپ وہ دیکھیں صرف جو جلسوں کی مینجمنٹ ہے عمران خان, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے شعور کا ایک ٹیسٹ ہے, صرف جلسے کا انالیسس آپ کراس سیکشن کریں. اٹ اسپیکس دا کیریکٹر آف دا نیشن جی. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں پی ٹی آئی سے منسلک لوگ ذہن کے آتے ہیں ڈیفینیٹلی جی, چونکہ اس کا ہے, لیکن وہ پاکستانی ہیں جی. اور اس میں بہت بڑا چنک, جس طرح میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ الیکشن کا دن چھٹی کا دن ہوتا تھا ان کے لیے, ووٹ بھی نہیں تھے ڈالتے, ووٹ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. آپ کے سامنے یہ جو 20 سیٹیں ہیں پنجاب کی, ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجیے, آپ بے شک ایکیڈیمک انالیسس کیجیے جی, کہ اپنی جگہ پہ شارٹ آف ملٹری انٹرونشن الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس ایکسٹینٹ تک کر سکتی تھی انہوں نے کی ہے. یہ وہ ایڈیشنل جو بلک آیا ہے, وہ دے ہیو میڈ دا ڈفرنس جی. کیوں نہیں کراتے باقی 8-10 جو پنجاب کے حلقے ہیں الیکشن جی, دے نو اٹ ویری ویل جی, جو پبلک سینٹیمنٹ ہے. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان کی, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ہمارے پاکستان کے سفر کے مختلف ادوار تھے, ہم نے بڑی غلطیاں کی, لیکن الحمدللہ آئی ایم ویری مچ آپٹمسٹک جی, ویری مچ آپٹمسٹک اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان. سر آپ نے ابھی ایک لفظ کہا کہ پاکستان کی آرمی میں یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا سب سے اسٹرانگسٹ ادارہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, دیٹ از آرمی, پاکستان آرمی. پاکستان آرمی کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ نیور ٹو انٹرفیئر ان پولیٹیکل افیئرس, ٹھیک ہے, یا ان میں اس پہ نہ آئیں. ویئر ایز آج اگر میں دیکھتی ہوں تو جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں وہ, اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می, میں اسی لیے آپ جیسے شخص سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ میں نے نیوز کو پڑھنے کے بعد میرے پاس غلط انفارمیشن ہو. آرمی کی انٹروینشن, جو لوگوں کو کنفائنڈ کیا گیا بلڈنگز میں, پھر جو ووٹ ڈالے گئے, اور پھر جو جن لوگوں کے سپرد گورنمنٹ کی گئی, جہاں پر عدالت کو رات کو 12-1 بجے تک بھی کھلوایا گیا, آخر ڈنڈے نے کام تو کیا تھا نا. تو وائی ڈیڈ, میرا پہلے دن سے صرف ایک ہی رونا ہے, اور یہ اپریل سے یہ رونا شروع ہوا ہے,
کہ کیسے میرا چیف آف دا آرمی اسٹاف جو کہ پاکستان کا رکھوالا ہے کین اپوائنٹ somebody. بالکل صاحب لے کے آئیں، نواز شریف کو لے کے آئیں، جس کو مرضی لے کے آئیں، مگر somebody without the let them clean themselves. ٹھیک ہے، پروو کر لینے دیں کہ ان کے اوپر آج جب پروو ہو گیا ہے کہ منی لانڈرنگ کے چارجز نکل گئے، حمزہ بھی نکل گئے، شہباز بھی نکل گئے، تو چلو جی ٹھیک ہے. مگر جب تک تو یہ کیسز اوپن تھے، کیسے آپ ان کو، کیسے آپ مریم صاحبہ، میرے پاس کوئی پوزیشن بھی نہیں، میرے پاس کوئی سیٹ بھی نہیں ہے، مگر میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میں ہر شخص کے لیے وہ لفظ بھی استعمال کرتی ہوں. میں نے پاکستان کے نوجوان نسل کے لیے جو رول ماڈل بنائے کہ ننگی تصویریں بنا کے بانٹ دو، آڈیوز ویڈیوز کو، کیونکہ پاکستان میں انٹیلیجنٹ لوگ تو بہت سارے ہیں نا پاکستان میں، پوٹینشیل تو بہت ہے. تو یہاں پہ آرمی نے سپورٹ کیا. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کریں. بالکل آپ کی بات کیوں کیا یہاں پہ تھوڑا سا جی آپ نے جو زیر بحث بات لائی اور جس کی نشاندہی کی، وہ جو ایونٹس ہیں وہ سب کچھ بالکل اس سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا، وہ فیکٹس ہیں جی، وہ اس سے کون ڈینائی کر سکتا ہے. یہاں صرف میں ڈسٹنگوش کروں گا یہ ایک چیز میں جی، کہ عسکری قیادت اور پوری ہماری جو عسکری طاقت ہے جی، اس کو ضرور ڈسٹنگوش کیجیے جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. یعنی فوج میں جو لیڈنگ پرسنالٹی کو باقی افواج سے الگ کرنا بہت ضروری ہے. میں گزارش کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں جی. سوچیے قطعاً ہم کسی کو بھی جس نے پاکستان کے لیے کچھ ٹھیک نہیں کیا، چاہے وہ فوج سے ہے چاہے سول سے، ہم اس کو ایگزونریٹ نہیں کر سکتے اس کی ذمہ داری سے جی. بالکل یہ برحق ہے بات، اس پہ ہم آ جاتے ہیں بات پہ. لیکن جب اس کو ہم ٹوٹل فوج کہتے ہیں تو میں بھی آپ ہی کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ تقریباً مجھے اب ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، پر اپروکسیمیٹلی 7.5 لاکھ سے اوپر ہے، پھر ریزروز ہیں، پھر ایئر فورس ہے، پھر آرمی ہے. جب ہم فوج کہتے ہیں اور جب ہم یہ رائے بناتے ہیں، کیا ہم نے سوچا کہ -42 کے جس اگلو میں سیاچین میں ہمارا سپاہی بیٹھ کے ہمارا دفاع کر رہا ہے، جب ہم فوج کہتے ہیں تو وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں. آپ نے کبھی سوچا کہ سر میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، سیاچن میں جب جنگ بھی ہوئی تھی تو پاکستان آرمی وننگ پوزیشن میں تھی. وہ تو جب پولیٹیکل انٹروینشن ہوئی تھی، جب نواز شریف صاحب آئے تھے، حقائق کو پڑھ کے دیکھیں، تب ہم لاس کی طرف چلے تھے. یہ آپ میں خیال کارگل کی طرف ریفر کر رہی ہیں جی، اس پہ آتے ہیں، اس پہ بات پہ بات. اچھا اب آپ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی ایئر فورس کے پائلٹ کو جو 52-55 ڈگری سینٹی گریڈ میں شور کوٹ سرگودا میں کاکپٹ اسٹینڈ بائی کرتا ہوتا ہے ہماری دفاعوں کے لیے جی، ہمارے دفاع کے لیے، جو رات کو ہمارے لیے جاگتے ہیں، وہ سب مرین میں جو سمندر کی تہہ میں پتہ نہیں کہاں پہ کتنے ہفتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں جی، وہ بھی سب فوج ہے جی. اور کس انداز میں پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں جی. یہ پلوامہ والا اگر آپ واقعے کا انالیسس کریں، اس کا آج تجزیہ دنیا کے جو بہترین ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں تجزیہ کیا گیا ہے، تو یہ بھی تو وہی فوج ہے نا جی. تو اس کے لیے میں ضرور کہوں گا جی کہ ہم یہ ڈسٹنگوش ضرور کریں جی، کہ وہ جو فوج، اور میں ایک طرف سے دیکھا جائے تو ایک نوکری ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ اٹس کال آف ڈیوٹی، لیکن ایسے نہیں ہے جی. میں نے بھی یہ وردی پہنی ہوئی ہے. ہماری فوج میں 90% سے زیادہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں، جو قومیت کا جذبات ہے، it is far far beyond the call of this duty جی. they have pledged their life اپنی ہتھیلی پہ جی. یہ جذبہ ہی ہے جو ان کو اس جگہ پہ لے کے چلتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم وہ بات کریں، اس قسم کے اگر ایونٹ سے ایپیسوڈ آتے بھی ہیں، یا فوج کی ہائرارکی یا کمانڈ کی طرف سے کچھ ایسی ریزرویشن ہوتی بھی ہیں، تو ہم ان غلطیوں کو ہم درگزر نہ کریں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جی کہ سب کو نہ لپیٹ لیں اس کے اندر. یہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے جی، بہت ضروری. چونکہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں جی، آپ نے کبھی ایک تجزیہ کیا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ اسی پاکستان میں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی، چاہے جوڈیشری لے لیں، یہ دنیا کی 148 یا 58 سب 130 سے نیچے میں آتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ 3 ادارے ٹاپ 10 میں ہیں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا سر، ہمارا صرف آرمی ٹاپ 10 میں، ہمارے جوڈیشری تو نہیں اس کے جوڈیشری نہیں، میں جب کہہ رہا ہوں 3 میں گن رہا ہوں، میں فوج کے 3 میں، ایئر فورس، آرمی، نیوی، ان کی بات کروں، جوڈیشری کی فرسٹ 10 میں آ رہے ہیں. اور میں کہوں کہ باقی سب دیکھیں، یہ کوئی امپورٹڈ تو نہیں ہے، یہ اسی ماں باپ کے پیٹ کی اولاد ہے، اسی ملک کی وہی جینز. اور ایک ہی چیز ہے جی فرق پورا. اگر آپ اس کا، اگر مجھے آپ کہنا کہ 100 باتوں کی بات ایک میں پابند کر دوں، اس ادارے میں میرٹ ہے جی. سٹنگ ایئر فورس چیف کا بچہ ISS بھی نہیں کوالیفائی کر سکتا جی.
सिटिंग एयर फोर्स चीफ का बच्चा सस्पेंड हो जाता है जी फ्लाइंग मगर जो एयर फोर्स चीफ की बेटी का ससुर है वो भी चीफ जनरल है. मतलब मैं जब रिश्ते देखती हूँ ना, नहीं देखिए वो ये देखिए क्या वजह है? नहीं देखिए रिश्ते उनके आपस में होने तो एक बड़ी ज़ाती सी बात हो गई. नहीं कि आप अगर कॉलीग्स हैं और मिलिट्री में सर्विसेज में एक दूसरे को जानते हो, रिश्ते हो जाना तो कोई ऐसी मेरा ख्याल है उसमें मेरा ख्याल है कोई एतराज़ किया. जो सिर्फ जो आपका था ना जी, आपने बड़ी बड़ी, और मैंने इसको कवर भी किया था कि पहली 10 पोजीशंस में पाकिस्तान आर्मी के तीनों डिपार्टमेंट्स का जैसे आपने किया. आप यूनाइटेड, मैं गुस्ताखी करूँ आपकी बात, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ी जो पीस कीपिंग ग्रुप से हमारी आर्मी का कवर किया था. पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोग्राम था, मुझे अफसोस है आप उसमें नहीं थे. मैं गालिबन यहाँ पे होऊंगा जी. 6 सितंबर का प्रोग्राम था, कैपिटल बैंक्वेट हॉल, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें मैंने ये कवर किया था. मगर मैं क्विक टाइम की वजह से, बिकॉज़ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द अदर सेगमेंट नाउ. ठीक है जी. क्या वजह है कि आर्मी के, जो मुझे पता है इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जब एक जनरल को कोई पॉलिटिशियन एक्सटेंशन देता है या उसको उसकी फेवर मिल रही होती है टू गेट दैट पोजीशन, तो बाकी जर्नल्स या ऑब्जेक्शन वहाँ क्यों नहीं आती? देखिए पहली बात यह है कि मैं उसूली बात, आपने वो मुझे सवाल नहीं किया लेकिन मैं उसका इजहार ज़रूर करूँगा. इन प्रिंसिपल एक्सटेंशन कतन नहीं होनी चाहिए, कतन नहीं होनी चाहिए अनलेस कोई नेशनल सिक्योरिटी की इतनी एक्सट्रीम एक्सेप्शन हो और उसका भी एक शख्स का फैसला ना हो, वो भी कोई कमेटी हो या कोई जी ऐसे बहुत एक्सेप्शन जी. एटम बम फट गया तो अब आपके दूसरे सवाल का हिस्सा जो आपका असल सवाल था, बहुत ज़रूरी सवाल है जी. आरिफ बहन, यहाँ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जी, हमारी फ़ौज का जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसके. आप समझे कि वेरियस फेदर्स इन द कैप है हमारे दफाई इदारों के. उनमें से एक जो बहुत बड़ी बात है वो है रिस्पेक्ट फॉर कमांड जी. अभी आपने एक बात फरमाई ना जी कि या है तो वो क्यों नहीं एतराज़ करते. मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन. ये मैं आपको अभी भी गुजारिश करता हूँ, इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने कितनी बड़ी कीमत दी है किसी एक के फैसले की, उसके बावजूद मैं कभी कहूँगा, इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि नहीं, यूनिफिकेशन ऑफ कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. Even though commander does a wrong thing. In spite of this fact जी. Commander does a जी, mistake. ये इस पे एक प्रोग्राम, ये मैं आपको इसका जो इफेक्ट है, अगर ये कमांड डिवाइड हो, खुदा ना खास्ता, इसका जो इफेक्ट है, tomorrow you can be hold accountable for. जी, जर्मनी में क्या हुआ जी, था, जी, वो बिल्कुल. आपने अच्छा, वो अब आप जो आपके वो सेल्स थे, आज 102 साल के बंदे को सजा कर दी है कि तुमने क्यों इनकार नहीं किया था. ये एक और सवाल है आपका कि व्हेन ही रिलिंक्विशेस हिज ऑफिस, अभी आपने कहा ना बाद में, ये बाद में एक और बात है, जब वो रिलिंक्विश करता है अपना ऑफिस, उसके बाद उसका जो भी दफाई अंदाज है, असम्बली ट्रायल या वो एक अपनी जगह पे एक बात है. लेकिन ये मैं आपको, चूँकि बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जी, और इस पे मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में चीफ डज अ रॉन्ग मूव. नहीं, मैं ये नहीं कि इट मैटर्स, इट सर्टनली मैटर्स, लेकिन it doesn't matter? Come on, Majid Jamal. मैं कहता हूँ, लेकिन जो आरिफ बहन, मैं आपको अगेन फॉर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी ये बात कह रहा हूँ जी कि अल्लाह ना करे इसके बावजूद हमारी फौज के डिसीजन मेकिंग में कभी कोई दरार आएगी. मगर मैं ये कह रही हूँ, देयर मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल GHQ में, जो अगर किसी को एक्सटेंशन मिलती है, और दिस इज एक्सटेंशन ऑन पॉलिटिकल एजेंडा टू गिव फेवर्स टू समबडी, सो दैट प्रोसीजर मस्ट बी स्टॉप. अच्छा, अब आइए दूसरा, मैं इसी का जो दूसरा सिलसिले का हिस्सा है, आपने कैसे ये प्रिज्यूम किया कि इस किस्म के फैसलों के खिलाफ एक्सप्रेशन या दूसरी स्टेज उसकी एक्सट्रीम है रिजेंटमेंट नहीं होती? अच्छा, अंदर होती है जी. देखिए यही तो एक डेकोरम है हमारी फ़ौज का कि अगर बात भी है तो भरम है जी. और मैं इसके बावजूद कहता हूँ आपकी इस बात को, और मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ कि जब मैं पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट देखता हूँ, देखें इस वक्त दुनिया की एक ये वाही चीज़ आपके पास बची हुई है अदारे में जी, और दुनिया की पूरी कोशिश है ये किस तरह एक तोड़े, इसमें दरार डले. ये वो होता है ना, वो सारे मसले घर के होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आपके ऐसे मसाइल होते हैं. नहीं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें ये जो मीडिया और सोशल मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी कोई बात नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह. आप वो चूँकि हाइक बहुत ज़्यादा है, अब बुरा सवाल पूछ लूँ? जी, जो मर्जी पूछिए जी. सर, कल तक जो लोग, हुसैन हक्कानी रोट एवरीथिंग बैड अबाउट पाकिस्तान आर्मी, कोई शक नहीं जी. पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन को उठा के देख लीजिएगा जो इस वक्त इक़्तिदार में है, they said everything bad about army.
دیکھیں بالکل کوئی شک نہیں. ورسٹ پاسبل ورڈز کہ گھسیٹنے تک کی بات کی, ان کو باڑوں سے باندھنے کی بات کی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھینک یو. آپ ذرا اسی ابھی آپ نے چونکہ حوالہ دی ہے, اسی شخصیت کو ہم نے پاکستان کا سفیر بنایا تھا امریکہ میں. سفیر کون ہوتا ہے جی؟ ریپرزینٹس دا کنٹری. That was a political appointment. اب دیکھتے, اب میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی یہ ہوئی ہیں اور یہ ہیں, اور اب تو اتنی آبویس ہو گئی ہیں یہ. آج آپ کو ایک جو سوشل میڈیا یا جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں, جس کو ففتھ جنریشن, اس کے اگینسٹ بھی بہت ہیں اور فار بھی بہت ہیں. میں آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم بتاتا ہوں کہ آدمی اس میں لیورن اور ڈسلوژن بھی بہت ہوتا ہے, آدمی میں عوام الناس, اور اس میں ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے لوگوں کی اویئرنیس اور ایکسیس آف انفارمیشن بھی مل رہی ہے. دیکھیں اب بہت یہ بات ہو گئی ہے کہ کھل کے آئے بات. دیکھیں فار ایگزامپل کتنے جرنلسٹ ہیں جن کو روٹین کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا گیا پچھلے دور میں, پی ٹی آئی کے دور میں کتنے جرنلسٹ ہیں ایکسپوز ہو کے کہاں رہ گئے, کیا حیثیت ہے, کیا ان کی آج وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی گئی ہے, they are in position. نہیں طلعت حسین بالکل, I know they are, دیکھیں they'll remain in position. دیکھیں ہمیشہ جو کانٹراڈکٹری یا ویریس اسکول آف تھاٹس, کبھی بھی میں آپ سے یہ بات ایک تھوڑی سی بات کہتا ہوں, کیا حضور پاک کے وقت سارے مومن ہو گئے تھے یا جنہوں نے کلمہ بھی قبول کر لیا تھا؟ دیکھیں اللہ پاک کا نظام ہے, فورن اگینسٹ ہمیشہ رہے گا ہر دنیا کے. وہ نبی تھے نا اللہ پاک کے, ایگزیکٹلی. لیکن گزارش یہ ہے کہ پہلے کیپ کی جاتی تھی بہت ساری چیزیں, اب کھلا چھوڑ دیا گیا جی. آپ میں اب نام نہیں لینا چاہتا, بالکل حیثیت کیا رہ گئی ہے جی ان کا؟ وہ جو ہوتا ہے آپ کا فارمولا اے ٹائم یا وہ ان میں دیکھ لیں کیا who listens to them, ٹکے کی حیثیت نہیں ان کی رہ گئی. نہیں سر, لسن تو بہت کرتے نہیں, اوکے وہ ہیں, نہیں بہت نہیں. اگر آپ ریلیٹیولی دیکھیں جی, ریلیٹیو کمپیریزن میں کریں نا کہ کتنا, اب وہ پھر بات آ جائے گی, نام بولنے پڑ جائیں گے, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کتنا اور کتنا پیڈسٹل تھا ان کا جی, لیکن جب ایکسپوز ہوئے ہیں تو کھل کے آپ کے سامنے آ گئے. اس میں ڈیفینیٹلی کچھ کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی ان کے ساتھ زیادہ الائنڈ ہے اور یہ پولیٹیکلی ان کے ساتھ الائنڈ ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو نیوٹرل بات بھی کرتے ہیں. چلیے میں آج یہیں پہ کنکلوڈ کرتی ہوں. تو آپ نے ایک تو میں صرف یہ کہتی ہوں آرمی میں ریفارمز آنے کی ضرورت ہے. کون لائے گا یہ ریفارمز؟ آرمی میں ذرا وضاحت کریں گی کس قسم کے ریفارمز آنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سلیکشن آف اسٹاف, انٹرونشن انٹو دا پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیشینز کے ساتھ ہونا, تو یہ اگر تبدیلی ہو کہ آرمی ایک ایسا ادارہ ہے, یہ اگر تبدیلی آئے تو کون لے کے آئے؟ ہم نے پہلے اس پہ بات کی ہے سبجیکٹ پہ. دیکھیں اس کا شاید میرے سے اٹ ناٹ بی اے پاپولر کمنٹ جو میں اب کہنے لگا ہوں, میں نے پہلے بھی اس کا اشارتاً ذکر کیا ہے. اس کا زیادہ تر رول جو ہے وہ پاکستان کے اس کا حل, اس مسئلے کا حل پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس ہے. اگر میں پرسنٹیج غالباً 70% ان کے پاس ہے, 30% ان کے پاس ہے آرمی کے پاس. پہلی بات, جب آپ نے ریفارم کہا تو شاید یہ رول آف ملٹری انٹرونشن ٹو پالیٹکس, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اس کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن, لابنگ, بات ایک سے کریں, دو کو کیپ دیم اپ دیئر سلیو, یہ سب کچھ ہوتا ہے. آئی تھنک کہ ویری سیریسلی یہ میں بھی کوئی میرے آرمی آج بھی جان دینے کو تیار ہوں, میں ایک ریٹائرڈ ایئر فورس ہوں, لیکن پاکستان نے کال دی تو آج بھی ہماری جان حاضر ہے جی پاکستان کے لیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جی کہ یہ جو 6 مہینے کا پاکستان کا سفر ہے اپریل آن ورڈ, یہ ہر ایک کے لیے بہت بڑی تعلیم اور اصلاح ہے. اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف نے تو ابھی بھی اصلاح نہیں کی. ابھی میں آتا ہوں جی, میں دیکھیں کچھ بھی جو چیزیں ہیں نا, آپ جب آپ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا جی, تو آج کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ ڈیریویٹو ہے پاسٹ کا. دیر از نتھنگ لائک سوئچ آن اور سوئچ آف. حالات کی ایک کنٹینیوشن ہوتی ہے, ایک لیگیسی ہوتی ہے. آئی ایم شیور, میں بہت حد تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں بالخصوص اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ملٹری اسٹیٹ ٹرمز میں اگر بات کی جائے, آئی ایم شیور دیر ہیز ٹو بی اور ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی اے ویری سیریس ری وزٹ ٹو دیئر رول اینڈ ٹو دیئر میکینکس اینڈ ٹو دیئر فلاسفیز of handling this subject of politics. Is there any system inside the army or inside the establishment who can evaluate it and bring a change so that politicians جو تو کروڑ 2 کروڑ کی رشوتیں لے کے لوگوں کی کو کیا کہتے ہیں وہ کراس کراتے ہیں, پلیٹ فارم کراس کراتے ہیں, تو یہ آرمی کو پلیٹ فارم نہ کراس کرائیں جنرلز کو. میں گزارش کرتا ہوں
کہ دیکھیں اگین اب اگر پولیٹیشین پیسے لیتے ہیں یا کچھ، میں خیال ہے اس کا حل فوج کے پاس نہیں، اس کا حل پولیٹیشینس کے پاس ہے اور پارٹی پہ اور عوام پہ. میں مکمل کر. دوسرا آپ نے فرمایا نا فوج کا، جی ISI کے اندر باقاعدہ پولیٹیکل سیل ہے جی جو سارے مینیج کرتا ہے. ان کے پاس نالج، انفارمیشن، ڈیٹا، اسٹیٹسٹکس سب کچھ ہے. they have everything on everyone. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو بات آپ نے پہلے کہی تھی، جو بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے، جہاں پہ میں نے اس کے جواب میں گزارش آپ کو کی تھی کہ آئی تھنک دا انسٹیٹیوشن نیڈس ٹو ویری سیریسلی ریوزٹ دا ہول فلاسفی اینڈ کانڈکٹ آف مینیجنگ اینڈ ہینڈلنگ دیز افیئرس. جی یہ جو 6 مہینے کا ایرا ہمارا گزرا ہے جی، یہ ایکڈیمکلی ایک بڑا کنڈنس پیریڈ ہے جس میں اتنا کچھ ہوا ہے. اور یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، دیٹ سینٹیمنٹ کی ناٹ بی اگنورڈ. یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا کیا رکاوٹیں ان کی بنی ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے یہ پبلک سینٹیمنٹ. جی سر بھی آپ نے شوڈ کہا اور شوڈ ہیو کہا، ول اٹ بی؟ اور یہ دیکھیں میں وہی بات ہے، نجومی یا فلاسفر تو میں ہوں نہیں ہونا. میں یہ کہوں گا کہ کیا ہونا چاہیے، میرا خیال ہے ہونا چاہیے جی ہونا. چونکہ تنویر صاحب جی طارق بھائی، اس کا حل کیا ہے؟ کیا اداروں کے پاس، پولیٹیکل کے پاس حل ہے؟ وہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ ان کے اپنے مزاج میں نہیں ہے، وہ کرپشن کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو 6 مہینے سے حل جو ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک لیڈرشپ آئے گی جو کہ کرے گی، اور اس کے لیے جو لوگ ہیں نا، لوگوں کو اس کے لیے ایک طرح سے آپ کو کیا نام ہے، مالی طور پہ نہیں، آپ کو کیا نام ہے، لابنگ کرنا ہوگی. لابنگ نہیں، سیکریفائس، اور اس کے لیے جان، آپ کو جان دینی پڑے گی. جب تک جان نہیں دی جاتی نا، کوئی حل نہیں. کرپشن کا حل کہیں بھی نہیں نکل سکتا جب تک کہ جان نہیں دی جائے گی. جی سر، جب جان دی جائے گی جبھی ہوگا. جی جو آپ نے بات فرمائی نا جی، اگر آپ میرا جواب اس میں مانگتے ہیں تو میں اس کو کرپشن کو 1 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جی 1 منٹ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں دیکھیں دنیا کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے حل 2 طریقے سے ہیں. ایک تو پھر انقلابی طریقہ ہوتا ہے، دوسرا آپ کا ایوولوشنری طریقہ ہوتا ہے. تقریباً یہ 2 ہی طریقے رہے ہیں. خدا نہ خواستہ جس طرف یہ پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا عمران خان کال دے گا، میں اتنا کہہ سکتا ہوں اللہ کرے کہ کال نہ دینی پڑے، نہ آواز دینی پڑے کال کی. بیکاز انفارچونیٹلی کہیں اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، چونکہ اس وقت جو پبلک سینٹیمنٹ دا وے اٹس اوزنگ آؤٹ، میں تو کہوں گا کہ عمران خان کی بڑی میچورٹی ہے اس کی لیڈرشپ کے، کہ ہی از ناٹ ایکسپلائٹنگ اٹ. جی کسی نے مجھے کہا، یہ کل پرسوں ایک بات ہوئی تھی اسی سے چونکہ ریلیونٹ ہے، اس نے کہا کہ اگر عمران خان اندر ہو گیا تو کیا ہوگا. میں نے کہا اس کو باہر، ساری قوم باہر ہے. نہیں میں نے کہا اس کو باہر نکال کے تو دیکھ لیا کیا ہوا ہے. اب اس کو جو اندر کر کے دیکھ لیا تو میں نے کہا جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ شکر کریں اس چیز کا کہ ابھی وہ ان کمیونیکیشن ہے اور اس کے کہنے پہ لوگ چل رہے ہیں. اگر یہ کمیونیکیشن ٹوٹی، اگر قوم مادر پیتر آزاد ہوئی تو یہ پھر سول ڈس اوبیڈینس، اس کا دیٹس دا پولائٹسٹ ورڈ آئی کین یوز، کہ یہ پھر چیز سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائے گی. اینڈ دیٹ ول بی ویری انفارچونیٹ. جی ویری انفارچونیٹ. سر آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. آج ایک وہ بہت اچھا لگا مجھے بات کرنا، مگر جسے کہتے ہیں نا ہمارا بات کرنے والا اس کا IQ لیول یہاں تھا. Probably I was not that prepared for. میں accept نہیں you are being very humble about it. جی I mean it کہ اور میں آپ سے دوبارہ ملاقات لازمی کروں گی. طارق بھائی کوئک آپ میں یہ جو قائد اعظم کے حوالے سے بات کری تھی نا، نہ توپ نہ تلوار نہ بندوق نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کا سنبھالا، مارا وہ تو نے داؤں کہ دنیا بھی کا ایمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے. اسی چیز کے لیے عمران خان بھی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. عمران خان کامیاب نہیں ہوں گے کیا؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمران خان جب ہم کہتے ہیں تو شخصیت بیسڈ ہو جاتی ہے. جی چیز عمران خان کو اللہ تعالیٰ میرے چونکہ ہے سینٹیمنٹ ہے، لیکن میرے اس قسم کا سینٹیمنٹ ہے کہ وہ جیالازم والا نہیں. میں جو غلط ہے اس کو بھی کہتا ہوں اور جو صحیح ہے اس کو بھی کہتا ہوں. بٹ میں یہ بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ امانگس دا گیون چوائسز اس وقت پاکستان کی اگر لیڈرشپ کا تجزیہ کیا جائے تو عمران خان از دا بیسٹ آنسر. کی سیلف لیس ہے،
ہارڈ ورکنگ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, کوئی اس کا سکسیسر نہیں. جو مگر کچھ کر رہا ہے کچھ بھی نہیں نہ کر سکے. قرآن میں میں نے پڑھا تھا اور میں کہ قوم میں نا بعض اوقات طارق بھائی جب کسی کو کچھ نہیں نہ پتا اس کے کردار کے اوپر آ جاتے ہیں, اور اس وقت جو ٹیکنیکل ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آواز کے اتار چڑھاؤ سے وہ جو کریکٹر اسیسینیشن پہ آ گئے ہیں نا, وہاں پہ بڑا میرا خیال عارفہ بہن کر لیں, کر کے میں کہتا ہوں کریں. آپ دیکھیں اٹس ویری انٹرسٹ, جو میں نے کہا نا یہ 6 مہینے پہ آپ ایک پروگرام کیجئے صرف اس 6 مہینے کے انالیسس پہ, بہت اچھا ہے. لیٹ دم ایگزاسٹ آؤٹ, لیٹ دم ایگزاسٹ آؤٹ. یہ سب کو دیکھیں, میں اب لیونگ اسائڈ ایوری تھنگ ایلس, وونٹ اٹ دس بی این ایگنی فار اینی کنٹری؟ 2 منٹ کی تجزیہ کیجیے. اے سٹنگ فائنانس منسٹر in his own government absconds from the country with the connivance of prime minister then in absentia. He gets elected as senator in absentia, ہے جی, اور اس کے بعد سچویشن کا دیکھیں واپس آتا ہے تو اس کو پوری تنخواہ دے دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں بہت آج پاکستان کی عوام الناس میں یہ سوال اٹھ گیا نا جی, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. اسی لیے میں نے ایک پہلے گزارش کی کہ جب ہم نے جن حالات کا تجزیہ کیا وہ ماضی کو مد نظر سے رکھا, اور میں نے کہا تھا یہ جو 6 مہینے اور آگے دوبارہ میں دعوت دوں گی, اور ہم ڈیفینیٹلی آپ کی بات کرائیں گے, اور اس 6 مہینے کا تجزیہ آپ ہی اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں گے. اور جناب تنویر اوان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. آپ نے جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ بھی ممبرشپ ہے, آل پاکستان کمرشل ایکسپورٹ ایسوسیشن کے ساتھ, اسلام آباد کلب کے ساتھ ہیں, پی ای ایف گولف کلب اسلام آباد کے ساتھ ہیں. آپ نے تقریباً 35 سال جو ہے وہ سول اینڈ ملٹری ایویشن کی سروسز میں گزارے ہیں. آپ پولیٹیکلی بہت قریب ہیں, اکیڈیمکلی اگر میں دیکھوں بہت کمال, اور پاکستان کا بہترین ادارہ پاکستان ایئر فورس, ون آف دا فائنسٹ انسٹیٹیوشن. بلکہ میری کوشش ہوگی کہ آپ سے اگلی جو ملاقات ہو وہ میں 2 اعلیٰ دماغوں کے درمیان, آپ کے درمیان اور کیا نام ہے ہمارے دھواں کے جو ہیں, جلدی سے نام بتاؤ, اشر عظیم. اچھا عاشر عظیم اور آپ دونوں کو. I am very humble جی, ماشاءاللہ it will be a pleasure to kind of do a co-program with them, لیکن I am very humble in my capacity. آپ کی مہربانی, آپ نے میں بہت نالائق انسان آپ کے لحاظ سے, مگر انشاءاللہ آئندہ ملاقات. سر آپ کا بہت شکریہ. ویری گریٹفل عارفہ بہن, بھائی طارق بھائی, ویری گریٹفل جی, ویری گریٹفل.